تو شہریار صاحب یہ بتائیں، عثمان طارق ان کا ایکشن جو 15 ڈگری ہے اس کے اندر ہے. 2 رپورٹس میں نے خود پڑھی ہیں جو ICC 2 دفعہ کلیئر کر چکی ہے. انڈیا کے اوپر کس چیز کا خوف ہے؟ گیم آف نروز ہوتا ہے پاک انڈیا، جو جتنا اس دن اچھا کھیلے گا نروز کو کنٹرول کرے گا. ایموشنل ہونے سے گراؤنڈ پہ میرے خیال میں اتنی ایفیشنسی نہیں آتی. آپ کا کیا ماننا ہے؟ میرا ماننا یہ ہے کہ یہ جو اس وقت واویلہ ہے نا، یہ پاکستان کی پلیئرز کے حوالے سے آتا ہے زیادہ تر. آپ دیکھیں کسی کو مرلی دھرن پہ اعتراض نہیں ہوا، کسی کو ملنگا پہ اعتراض نہیں ہوا، بمراہ پہ. اب بمراہ کی جس طرح کی یا اشون کی جس طرح کی بالنگ تھی اس کے اوپر بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہ ہے کہ یہ پریشر ڈالنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بالر کو پریشر میں لایا جائے، نو سے کھیلنا. جی عثمان طارق کو اگر پریشر میں لانے کی کوشش کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ عثمان طارق پریشر میں آئے گا. آپ کی ٹیمیں جیسی بھی ہوں، آپ کی تیاری جیسی بھی ہو، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر جب آپ پہنچتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ بارش کا چانس ہے، کس نے پہلے کھیلنا ہے، DLS کے تحت کون جو ہے، اگر ہم اتنا سکور کریں گے، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. پھر اس کے بعد جو گراؤنڈ میں آپ اترتے ہیں، آپ کی گیم جو ہے وہ بتاتی ہے کہ کون جیتے گا. دونوں ٹیمیں بلا شبہ بڑی ٹیمیں ہیں. بھارت کو صرف ورلڈ کپ کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایج حاصل ہے کہ زیادہ تر جیت اس کی ہوئی ہے. ٹوٹل ابھی بھی ہم بہت آگے ہیں، لیکن ہماری جو اوور آل ہے وہ پاکستان کی بہت اچھی ہے، پرفارمنس بہت اچھی ہے. اب جو صورتحال ہے اس میں آپ کو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ جو پلینگ 11 کھلا رہے ہیں وہ کیا ہے، اور پلینگ 11 میں جو کھیلنے والے ہیں کیا وہ اسی سٹائل سے کھیلتے رہیں گے جس طرح پہلے کھیلتے رہیں. بابر اعظم ہونا چاہیے. میرے خیال میں بابر اعظم جو ہے وہ ان کی اس ٹیم میں T20 میں جگہ نہیں بنتی. اب بابر کی جگہ آپ نے فخر کو باہر بٹھایا، بابر کھیل رہے ہیں. اگر یہی آپ 120 یا اور 100 کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ آپ T20 میں کھیلیں تو یہ کرائم ہے. آپ کا نام بڑا ہونا کوئی میٹر نہیں کرتا میرے لیے. تو یہ ہے کہ ملک اور ٹیم کے لیے میٹر کرتا ہے. آپ کو اپنے لیے نہیں کھیلنا ہوتا، آپ کو ادھر ملک کے لیے کھیلنا. آپ خواجہ نافع ایک ینگسٹر ہے اور میں بالکل آ رہا ہوں اسی طرف آ رہا ہوں کہ عثمان خان کو ٹیم میں شامل کرنا یہ بھی ایک جرم ہی ہے میرے لیے. وہ پرچی تو نہیں ہے کسی کی. میں نہیں جانتا کہ اس کو کیوں UAE سے اٹھا کر آپ یہاں لائے. فون نمبر ہے اس کا سکور. اب آپ دیکھیں کہ وکٹ کیپنگ کرتے ہوئے اگر آپ کو یہ آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ یہ بال آ کر بیل پہ لگے گی اور وہ میرے سر پہ لگ سکتی ہے، تو مطلب اس کو آپ نے کیپر کے طور پہ ورلڈ کپ میں آپ اس کو کھلا رہے ہیں. خواجہ نافع جو ہے اچھا بیٹر ہے، اس کو کھلائیں. آپ نے جو ہے بالکل ایک ایسی ٹیم بنا کے کھڑی کر دیتے ہیں. ہمارے شاہین آؤٹ آف فارم ہے، اس کی جگہ سلمان مرزا یا نسیم آؤٹ آف فارم ہونے کا ایشو نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں خود احتسابی نہیں ہے. شاہین آفریدی کو اگر یہ ایک بیٹر جو ہے وہ ایک جگہ پہ وہ بال کر رہے ہیں اور وہاں پہ چھکا پڑ جاتا ہے، شاہین کی اگلی بال بھی وہیں پہ ہوتی ہے. سیم انداز میں وہ تیسری بال بھی کرائیں گے، وہ 3 سے 4 چھکے کھا کے بھی بے مزہ نہیں ہوتا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کی ایک بال جو ہے اگر ایک آپ نے جگہ پہ بال کیا اور ادھر آپ کو چھکا پڑ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں بیٹر یہاں پہ بہت کمفرٹیبل ہو کے مجھے مار رہا ہے شاٹ، تو آپ کو اپنی جو ہے لائن لینتھ تھوڑی سی چینج کرنی پڑتی ہے. لیکن وہ جو ایک پلان لے کر آتے ہیں اس پلان سے باہر ہی نہیں نکلتے. ہمارے کپتان جو ہیں ان کو چاہیے تھا بعض جگہوں پہ کہ بھائی آپ اس کو چوتھا اوور نہ کروائیں آپ شاہین سے، جب شاہین پٹ رہا ہے تو آپ اس کو لگاتار اوور کروائے جاتے ہیں. سلمان علی کو خود بالنگ کرانے کیوں نہیں آ رہا؟ میں تو حیران ہوں کہ آپ کے پاس جب آپ خود اچھی بال کرا سکتے ہیں. 2012 کے ایشیا کپ میں مجھے یاد ہے کہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کا میچ تھا، اعزاز چیمہ کو بہت مار پڑ رہی تھی اور انڈیا نے ٹینڈولکر سے بھی بالنگ کروائی. تو میں نے جب وہ پوسٹ میچ پریس کانفرنس میں نے مصباح سے پوچھا، میں نے کہا آپ کے پاس جو ہے حماد اعظم تھا جو آل راؤنڈر ہے، آپ اس کو ٹرائی کر سکتے تھے. اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ ریگولر بالر سے ہٹ کے جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو بریک تھرو مل جاتا ہے. تو میں نے کہا آپ نے کیوں نہیں ٹرائی کیا؟ وہ کہہ لیں گے بڑا کرٹیکل میچ تھا اس لیے میں کوئی چانس نہیں لے سکتا تھا. میں نے کہا تو وہ انڈین جو تھے انہوں نے تو چانس لیا، 8 بالر کرائے انہوں نے اور ٹینڈولکر سے بھی بالنگ کرا لی، تو آپ میچ ہار گئے تو چانس نہ لے کے آپ کو کون سا فرق پڑنا تھا. سری لنکا میں ہیومڈ بھی ہوتا ہے جی، اسی لیے پلیئرز کے جو ہے وہ پرابلم بھی ہے میڈیکل فٹنس کے حوالے سے. بہت ٹف چیلنج ہے دونوں ٹیموں کے لیے. اگر ڈریزلنگ بھی ہے، وہ کہتے ہیں 1 گھنٹہ ہے، تو کیا وہاں پہ آپ سمجھتے ہیں 80% ہے 1 گھنٹہ بارش ہو جائے تو اوور جو ہے وہ منیمائز بھی ہو سکتے ہیں 10 12 15، تو پھر کس کو ایج ہوگا؟ ڈپینڈ کرتے ہیں. دیکھیں جو پہلے کھیلے گا ایج اس کو ڈیفینیٹلی حاصل ہوگا.
دوسری جو وہ 2-3 باتیں اب اکٹھی ہو گئیں، ایک یہ کہ سلمان علی آغا نے اپنی پریس کانفرنس میں بڑا کلیئرلی کہا کہ ہمیں امید ہے کہ بابر اعظم جو ہے رنس کریں گے. اب وہ بھی کا لفظ تو اضافی ہے، اس میں دعا کریں گے کہ اللہ کرے وہ کر لے. تو اب تک تو وہ چلنے میں ناکام تھے، تو اس سے یہ پتہ لگا کہ بابر اعظم تو کھیل رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ فاسٹ بالرز جو ہیں وہ ہماری ایج ہوں گے. اس میں ہم فاسٹ بالرز کو گھاس ہے اس کا مطلب ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک ڈالا جائے گا فاسٹ بالر اور جو ہے ایڈیشنل کھیلے گا. بات ٹھیک ہے، ابو بکر وہاں پہ موجود بھی ٹیم کے ساتھ. جو عین وقت پہ اب اتنے بڑے ہائی وولٹیج میچ میں جا کر نا یہ چینجز اگر آپ کو کرنی تھی تو آپ کو پہلے دوسرے میچ سے لے کر لینی چاہیے تھی. 2 میچز آپ نیدرلینڈز کے ساتھ آپ کو اتنا کلوز نہیں جانا چاہیے تھا، آپ چلے گئے. انڈیا بھی اپنے پہلے میچ میں اسی طرح کلوز گیا. دونوں میں سے عثمان طارق ابرار میں سے ایک، یا اگر کوئی سیمرز کا زیادہ مطلب فیوریبل پچ ہوئی تو آپ کیا سمجھتے ہیں سیمر کون سا ایڈ ہونا چاہیے، نسیم شاہ یا سلمان مرزا؟ میرا خیال ہے سلمان مرزا جو ہے اس کی پرفارمنس جو ہے آؤٹ کلاس ہے، اور ابھی تک انڈیا کے خلاف جو ہے اس نے اس طرح سے نہیں کھیلا، تو وہ نیا ہوگا بالکل انڈیا کے لیے. میرے خیال میں سلمان مرزا کو لینا چاہیے. اب اگر آپ بڑی چینجز نہیں لا رہی پاکستان ٹیم، انہوں نے مقابلہ کروا دیا. یہ تو میں ویسے یہ مسٹری بالر ابرار کی بال بھی بڑی اچھی ٹرن ہو رہی تھی، عثمان طارق کی بال بھی بہت اچھی جا رہی تھی. ابو بکر نے مخمصے میں ڈال اب ہمیں جو ہے ایک ایسے اس میں اب دیکھتے ہی ہیں کہ کیا پوزیشن ہوگی، اور مینجمنٹ اور کیپٹن جو ہیں وہ مل کر اب کیا ڈیسیجن کیا لیتے ہیں، وہ دونوں مل کر کے کیا کس کو کھلائیں اور کس کو ڈراپ کریں. مقابلہ بہت سخت ہوگا. مقابلہ سخت ہوگا. 1 لائنر دے دیں شہریار بھائی، کون جیتے گا؟ دیکھیں ہماری دعائیں بھی اور خواہش بھی ہماری یہی ہے کہ پاکستان جیتے، اور لیکن وہی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا ٹیم لے کر اترتے ہیں